وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ جب تم اللہ کے دین کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑ لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا، وہ تمہیں مشکلات سے بچائے گا۔ اور جہاں تک یہ جادو سیکھنے کا تعلق ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ وہ جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ کبھی آپ نے جادوگر کو خوشحال نہیں دیکھا ہو، کیونکہ جنات کے اثر سے یہ ہوتا ہے، اور جنات یہ جادو کے منتر کی وجہ سے قابو میں آتے ہیں، موکلات قابو کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اثر بد بہت برے ہوتے ہیں۔ تو جادوگر خود بڑا پریشان رہتا ہے، کبھی وہ ذہنی اور قلبی سکون نہیں پا سکتا۔ تو جادو کا نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جو جادو حاصل کرے گا، جو جادو پر عمل کرے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ پھر بھی انہوں نے جادو سیکھا یہ جاننے کے باوجود۔ وَلَبِئْسَ مَا شَغَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے یہ جادو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے اور رب العالمین سے لو لگا لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو رب العالمین کے پاس سب سے بہتر صلہ موجود ہے۔ دنیا میں بھی صلہ ملتا، قبر میں بھی صلہ ملتا، آخرت میں بھی صلہ ملتا اور زندگی سنور جاتی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت پر ہم غور کریں، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایمان اور تقوی۔ تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے پر بشارت ہے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تعالی کے دربار سے وہ نعمتیں ملیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو آئیے سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے ہم گناہوں میں پڑے ہیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں، رو کر دعائیں مانگیں۔ کبھی کوئی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے تو روتے نہیں ہیں، روتے ہیں، رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہم رو کر دعائیں مانگیں، تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کریں، اے پروردگار تو گناہوں کی نفرت عطا فرما، نیکیوں کا پیار عطا فرما اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو۔ راعنا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، انظرنا کے معنی ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام یہ اگر چاہتے کہ حضور اس بات کو دوبارہ دہرا دیں تو یہ کہنا کہ آپ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں، صحابہ کرام اسے مناسب نہ سمجھتے، تو وہ اس موقع پر یہ جملہ کہتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی بڑے پیارے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرما دیجیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری رعایت فرما دیجیے، آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیں۔ لیکن یہودیوں کی لغت میں، عبرانی زبان میں راعینا کے بہت غلط معنی تھے۔ آپ جانتے ہیں لینگویج کا فرق ہو تو معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ عربی میں تو بڑے پیارے معنی تھے، لیکن عربی سے ہٹ کر عبرانی زبان میں، یہودیوں کی لغت میں اس کے معنی بڑے غلط تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو وہ راعینا کو عین کو کھینچ کر پڑھتے، راعینا،
اور زبان کو موڑ کر پڑھتے. اگر راعی کو کھینچ دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں راعینا کے معنی ہے ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب صحابہ کرام تو عقیدت سے کہتے اور یہ کفار یہ یہودی اور منافقین بے ادبی کے ساتھ اس لفظ کو کہتے اور بے ادبی کا معنی لیتے. قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو یہ لفظ کہنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ راعینا کی جگہ پر انظرنا کہا کرو. انظرنا سے بھی مفہوم تمہیں حاصل ہو جائے گا. انظرنا کے معنی ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے. تو مفہوم یہی ہے کہ نظر کرم فرمائیے، بات کو ریپیٹ کر دیجیے. لیکن فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ انظرنا کہنے سے اب یہودیوں کو اور کافروں کو منافقوں کو موقع نہیں ملے گا بے ادبی کا. قرآن مجید فرقان حمید نے بے ادبی کے مواقع کو ختم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا. لیکن یہ انظرنا کہہ کر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات ریپیٹ کرنے کی تکلیف نہ دو. واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنا کرو تاکہ ہمارے محبوب کو بار بار دہرانے کی تکلیف نہ ہو. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوتی ہے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جتنے ہیں یہ سب سے پہلا ہے، اور سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا اور تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا گیا. اور پھر نتیجہ بھی سنا دیا گیا کہ جو بے ادبی کرے گا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کہ حضور کی جناب میں اب جو راعینا کہے گا اور بے ادبی کا مرتکب ہوگا وہ اسلام سے خارج ہے اور کافر کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور کا ادب نصیب فرمائے. کچھ یہودی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا رہے ہیں. بعض مسلمان ان کے دھوکے میں آ گئے اور وہ انہیں دوست سمجھنے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ سارے یہودی برے نہیں ہیں، کچھ یہودی اچھے بھی ہوتے ہیں، سب کوئی دشمن اسلام نہیں ہے، ان سے دوستی کرنے میں اور ان سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. کتابی کافر اور مشرکین نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے. یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب تم پر نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ بھی انہیں بری لگتی ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ کہاں سے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہودیوں نے اعتراض کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی کوئی حکم آتا ہے پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ نقصان زیادہ ہے، تو بچو تو اچھی بات ہے. سورہ نساء آیت نمبر 43 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اس آیت کے نزول کے بعد نماز کے اوقات میں مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام کر دیا گیا، اس کے علاوہ شراب پینا حلال تھی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوئے اور انصاب اور ازلام یعنی بتوں کو اور فال نکالنے کو، بدشگونی لینے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور کہا یہ ناپاک ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلے شراب حلال تھی، پھر کہا گیا نقصان زیادہ ہے، بچو تو اچھا ہے۔ پھر کہا گیا نماز کے اوقات میں بچو۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، ہر صورت میں شراب سے بچنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی، اور سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں جہاد کا حکم نازل کیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 میں زانی کی سزا عمر قید مقرر کی گئی کہ موت تک اسے قید کر دیا جائے۔ اور پھر سورہ نور آیت نمبر 2 میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی، اور حدیث متواترہ کی روشنی میں جو شادی شدہ زانی ہو اسے سنسار کرنے کی سزا مقرر کی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں بیوہ کی عدت 1 سال مقرر کی گئی، اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پہلے ہے، 240 بعد میں ہے، لیکن 234 بعد میں نازل ہوئی اور 240 پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن پاک صحابہ کرام کو لکھواتے تھے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کبھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے پھر یہ حکم چینج ہو جاتا ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ رد و بدل کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا یا وہ آیت ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت، او مثلہا یا اس جیسی آیت۔ منسوخ ہونے کی حکمت بیان کی گئی۔ اب شرعی مسئلہ سماعت کر لیجئے، منسوخ کے معنی کیا ہے؟ منسوخ کے معنی یہ نہیں جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اسلامی شریعت میں اصول تفسیر میں منسوخ کے معنی یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ایک مخصوص وقت کے لیے نازل فرمایا۔ مثلا کوئی حکم 1 سال کے لیے نازل کیا گیا، کوئی 10 سال کے لیے نازل کیا گیا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے ہے۔ پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ پہلا حکم یہ 5 سال کے لیے تھا، اب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی، اب یہ حکم کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب دوسرا حکم آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے، راہ ہدایت پر اسلام بتدریج انہیں لایا، وہ شراب کے عادی تھے، تو پہلے فرمایا گیا کہ نقصان زیادہ ہے، اس سے بچو تو اچھا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی، پھر فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، تو اب نماز کے اوقات میں وہ شراب نہ پینے لگے، شراب سے بچنے لگے۔ پھر فرمایا گیا کہ اب شراب تم پر مکمل حرام کر دی گئی۔ اسی طرح عرب کے لوگوں میں رواج تھا کہ جب عورت شوہر مر جاتا تو اسے وہ ساری زندگی ایک گھر میں بند کر دیتے اور وہیں وہ مر جاتی، تو اسلام نے پہلے 1 سال کی عدت مقرر فرمائی اور پھر اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر فرمائی۔ تو اس میں حکمتیں ہیں، رب العالمین خالق ہے، وہ جس حکم کو جس طرح چاہے وہ اس کی مرضی اور مشیت ہے۔ ما ننسخ من آیت، جس آیت کو منسوخ کر دیں۔ یہاں منسوخ کے معنی تو آپ سمجھ گئے کہ ایک حکم نازل کیا گیا تھا، اب دوسری آیت آ گئی اور پہلا حکم کا پیریڈ اب ختم ہو گیا، اب دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے۔ او ننسیہا، یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تہجد میں
چند آیتیں پڑھا کرتے تھے، جب ہم نے اس سورت کو پڑھا تو وہ آیتیں ہم بھول گئے اور وہ آیتیں ہمیں یاد نہ رہیں، اور کئی صحابہ کرام نے کہا کہ آج رات کو یہ آیتیں ہمیں بھلا دی گئیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن چمڑوں پر اور جن پتوں پر یہ آیتیں تم نے لکھی تھیں انہیں جا کر دیکھو۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہاں سے بھی وہ آیتیں اٹھا لی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا آج رات یہ آیتیں اٹھا لی گئی ہیں۔ او ننسیہا سے یہ مراد ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر اعتراض کرنے والا سن لے، کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الم تعلم، اے سننے والے کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اے اعتراض کرنے والوں جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ حضور سے فضول سوالات نہ کرو۔ ام تریدون، اے مسلمانوں کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے اس سے پہلے۔ اور فضول سوالات نبی سے کرنا یہ بے ادبی ہے، یا اس لیے سوال کرنا کہ نبی عاجز آ جائیں، یہ تو کفر ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے، کفر لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ یہودیوں میں سے کچھ یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے بعد، اور ان یہودیوں نے آ کر حضرت عمار سے اور حضرت حذیفہ سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہر مسلمان زخمی ہوا، کتنی تم پر مصیبت آئی، اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا تو تم پر یہ مصیبت کیوں آتی؟ تم اس کا جواب دو اور اب تم یہودی مذہب اختیار کر لو۔ تو حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خیال فرمایا کہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ مصیبت آنے کی حکمت کو کیا سمجھے؟ یہ مصیبت نہیں تھی بلکہ یہ تو آزمائش تھی، یہ تو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سبق تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں مسلمان کبھی میدان جنگ سے نہ بھاگیں اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ تو آزمائش تھی، یہ تو امتحان تھا۔ تو حضرت عمار اور حضرت حذیفہ نے جب یہ خیال کیا کہ یہودی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا بہت بری چیز ہے، کوئی عہد کر کے توڑ دے ہمارے نزدیک وہ جہنمی ہے، وہ تو بہت برا ہے، توریت میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو سن لو، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک میری زندگی باقی رہی میں حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دین اسلام پر ہمیشہ رہوں گا۔ اپنا سا منہ لے کر روانہ ہو گئے یہودی، اور یہ جواب سن کر یہودی لاجواب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت حذیفہ حضرت عمار پہنچے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جواب دیا، یہ جواب اللہ کو بہت پسند آیا۔ کتنا پیارا جواب ہے کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دین اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے کتابی چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کاش وہ کافر بنا دیں۔
وہ یہ چاہتے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے خیر خواہ ہیں، حسدا من عند انفسہم، یہ اپنے جی میں تم سے حسد رکھتے ہیں، یہ جلتے ہیں تم سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، پھر بھی حسد رکھتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں۔ فاعفو، پس تم درگزر کرو، واصفحوا، اور چھوڑ دو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور پھر جہاد کا حکم آیا، غزوہ خیبر ہے، غزوہ بنی قریظہ ہے، غزوہ بنی نضیر ہے، یہ غزوے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ یہودی سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ایک خاص چیز پر تمہیں توجہ دینی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو تم نیکی اپنے لیے کرو گے اور آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس نیکی کو تم اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تو اس پر توجہ کرو کہ تم کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو اور کیا گناہ تم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہو۔ ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، صبح یا رات کو ذرا غور کریں کہ ہم نے آج سارے دن کیا نیکی اپنے لیے آگے بھیجی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور یہودی بولے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا، اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائے گا۔ تلک امانیہم، قرآن نے ان کا رد کیا اور فرمایا یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قرآن نے اصول بیان کیا کہ جنتی کون ہے، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اسلام لے آئے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،